ناظرین 1927 سے لے کر اب تک اور ایک ڈیٹا ہم نے تیار کیا آپ کے لیے، آپ کو اس میں مذہبی توہین سے متعلق جو جس طرح کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو کچھ ہوا ہے، اس کا ایک ڈیٹا ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے. وہ سعید صاحب ابھی پڑھتے ہیں آپ کے سامنے، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کس طرح کا فرق سامنے آتا ہے. آپ ٹیلی ویژن اسکرینز پر اپنی دیکھ سکتے ہیں. ہاں دیکھیے نا، اب آپ یہ دیکھیے 1927 سے لے کے 1986 تک 7 مقدمات. ہاں جی، صرف 7 مقدمات، صرف 7، اور ان میں سے ایک بھی توہین رسالت کا نہیں تھا، کیونکہ توہین رسالت کا تو قانون ہی 1986 میں آیا. تو آپ سوچ لیجئے کہ کتنے سال، 60 سال ایک بھی کیس توہین رسالت کا نہیں تھا. کیونکہ اگر ہوتا تو کیس تو رجسٹر ہوتا، قانون تھا یا نہیں تھا. اور دوسرا آپ دیکھیے 1986 سے لے کر اب تک 4000 کیسز رپورٹ ہوئے، صرف رپورٹ جو، اور 1986 سے لے کے 2007 تک 361 مقدمات رجسٹر ہوئے، یعنی کہ درج ہو گئے. اب ان میں سے 761 افراد کو سزا ہوئی، جس میں سے 49% غیر مسلم. مطلب ہے مسلمان کو بھی رگڑا گیا اس کے اندر اور غیر مسلموں کو. اب مجھے یہ بتائیے کون سا بندہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور جو کہ یہ کام کر سکتا ہے؟ یا تو پاگل ہوگا، اگر پاگل ہے تو معاف ہے، کیونکہ پاگل بندہ جو ہے وہ ولفلی یا وہ زیادتی نہیں کرتا، وہ دماغ اس کا خراب ہوتا ہے، پھر اس کو سزائے موت دینا کیا فائدہ ایک پاگل آدمی کو؟ اس کو تو جیل، اس میں تو پاگل خانے بھیجنا چاہیے، سزائے موت تو نہیں دینی چاہیے پاگل لوگوں کو. اور مسلمان تو یہ کام کر نہیں سکتا. دوسری چیز آپ دیکھیے کہ اس میں سے پنجاب میں کتنے 69% کیسز جو تھے وہ پنجاب میں تھے، 25% تھے کے پی میں، اور سندھ میں 25% سندھ میں تھے. مگر یہ ویسے تو یہ فگرز کچھ ایڈ اپ نہیں کر رہے ہیں، مگر چلیں. اور یہ 7 ضلع ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں جہاں یہ زیادہ تر کرسچنز بھی پائے جاتے ہیں اور جہاں کیسز بھی زیادہ ہوئے. لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، قصور، شیخو پورہ، گجرانوالہ اور ٹوبہ ٹیک سے. ہاں جی، یہاں پر سب سے زیادہ کیسز رجسٹر ہوئے، سب سے زیادہ. اور پاکستان میں 20 لاکھ کرسچن ہیں، جس میں سے 50% جو ہیں وہ ان علاقوں میں پائے جاتے ہیں، ان 7 ڈسٹرکٹ میں، سینٹرل پنجاب. آپ دیکھیے یہ سارا کچھ یہ پنجاب اورینٹڈ ہو رہا ہے، اور یہیں سے سارا یہ فساد ہو رہا ہے. گوجرا بھی یہی ہوتا ہے، اور یہی ساری چیزیں یہاں ہو رہی ہیں، اور یہ جو قانون کی جو مس اپلیکیشن ہے، مس یوز ہے، وہ یہیں ہو رہی ہے. خیر صاحب، قصور بھی یہی ہوتا ہے، گوجرا بھی یہی ہوتا ہے، اور کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا فیصل آباد کے اندر بھی 2 نوجوانوں کو، وہ کرسچنز تھے، ان کو بھی کورٹ کے باہر 19 جولائی کو اسی طرح مار دیا گیا. جی ہاں. اب شریف صاحب، میں آپ کو کچھ مذہبی ایک اسکالر ہیں ان کا بھی کلپ دکھانا چاہوں گا. پنجاب کے پروونشل لاء منسٹر ہیں، انہوں نے کیا کہا، اور ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے اس بارے میں کیا کہا ہے. تو سب سے پہلے ناظرین دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے پروونشل لاء منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، انہوں نے اس کیس کے حوالے سے کیا کہا ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ سزا جو ہے یہ ناکافی شہادت کے اوپر دی گئی ہے، کہ یہ سزا جو ہے یہ قطعی طور پہ برقرار نہیں رہ سکے گی. جب اس قسم کا الزام کسی کے اوپر لگتا ہے تو وہاں پہ جو ہے لوگ جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ یعنی اسٹیٹ کے پروسیجر پہ، قانون پہ اعتماد کریں، وہ سب سے پہلے خود ہی انصاف کرنے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات، اس میں 2-3 پہلو ہیں. اور پہلی بات یہ ہے کہ میں بڑا خوش ہوں رانا صاحب کی یہ بات سن کے کہ بڑی انہوں نے فیئر بات کی ہے. دلیری بھی نہیں، دلیری تو اپنی جگہ پہ، وہ تو ویسے ہی دلیر ہیں، مگر انہوں نے یہ جو بات کہی ہے نا، یہ اس میں بڑا وزن ہے، کیونکہ قانون کے وہ منسٹر ہیں. اب ہائی کورٹ میں یہ اپیل جائے گی تو یہ جو بات انہوں نے کہی ہے، جج بھی اس کی طرف غور سے دیکھیں کہ کیا یہ صحیح انصاف بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. قانون اچھا ہو یا برا ہو، قانون کے مطابق انصاف ہوا یا نہیں ہوا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق لگتا ہے کہ مس کیریج آف جسٹس ہے، اور ان کا جو وکیل ہے آسیہ کا، وہ بھی یہی پوزیشن لے گا. تو میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں 2 چیزیں میں ریڈ کرتا ہوں. ایک یہ کہ یہ مس کیریج آف جسٹس ہے، جو کہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں، اور امید ہماری سب کی یہی ہے کہ ہائی کورٹ میں بھی اسی قسم کا فیصلہ آئے جو کہ ہمیں کانفیڈنس دے ہمارے کورٹس کے اندر. دوسری چیز کہ یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ بات ہے. رانا صاحب چپ بھی ہو سکتے تھے، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا. ابھی یہ کیس جو چلے گا آگے، اب دیکھتے ہیں کہ قانون کیا کہتا ہے. اپیل کرنے کا حق ہے، وہ اپیل وہ اس قسم کی بات بھی کر سکتے تھے. میں نے ابھی اس سے تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہی کہ آج اگر مسلم لیگ نون والوں سے آپ پوچھیے کہ آپ نے یہ کیا حرکتیں کی ہیں پہلے اس زمانے میں، تو وہ کہیں گے وہ غلطی ہوئی. شاید ابھی اوپنلی یہ نہ کہہ سکے، بیکاز ان کی ایک کنسٹیٹیوئنسی ایسی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک ریلیجس طبقہ ہے، بڑا کٹر قسم کا، جو ان کو ووٹ ڈالتا ہے، اور انہیں یہ خدشہ ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ کے نہ چلے جائیں. ان کا جمعیت علماء پاکستان شریف صاحب
ہاں مگر پاکستان کیا ہے ان کا کیا ووٹ بینک ہے. عرض یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اب ایک پاپولر لیڈر بن چکے ہیں, انہیں اس قسم کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے. وہ اور وقت تھا جب انہیں اس قسم کے سہاروں کی ضرورت تھی, اس وقت ISI کی بھی ضرورت تھی ان کو. اب ان کو ISI کی بھی ضرورت نہیں ہے, اب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت زبردست بات کی ہے رانا صاحب نے, اور ہمیں داد دینی چاہیے. میری امید ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کے اور جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی اچھے ہمیں خبر ملے گی اس کے اوپر, تب سر اچھا ہوگا. سیٹھی صاحب, جاوید احمد غامدی صاحب مذہبی اسکالر ہیں, انہوں نے کیا کہا وہ بھی سنتے ہیں ناظرین. اس قانون پر آپ بات کر رہے ہیں, کیا اس قانون پر ہمارے ہاں کوئی حقیقی ڈیبیٹ کبھی ہوا؟ یہ قانون دینی لحاظ سے بھی ناقص ہے, قرآن و سنت میں بھی اس کی کوئی بنیادیں نہیں ہیں. اس کو قانونی طور پر جس طرح تشکیل دیا گیا ہے وہ ایک مزے کا خیز صورتحال ہے, اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس سے جو نتائج پیدا ہوئے ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں, اسلام کی دعوت کے لیے اتنے نقصان دہ ثابت ہوئے ہیں جس کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. ہم خدا کے دین کو استدلال کی بنیاد پر پیش کر رہے تھے, اب جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے سامنے ایک دہشت گرد کے طور پر آتے ہیں, اور وہ دہشت گردی قانونی لحاظ سے بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر یہ ایک مقدمہ درج ہو جائے, آدمی کے لیے جینا ممکن نہیں رہتا. یہ جس بی بی کا آپ ذکر کر رہے ہیں اسے چھوڑ بھی دیا جائے تو لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جن امام صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہے سزا سن کر, آپ کے خیال میں وہ اس کے بعد خاموش بیٹھ جائیں گے؟ تو اصل میں اس میں رانا ثناء اللہ صاحب تنہا کیا کریں گے, اس میں بہت لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو اس سے اٹھائیں. مذہب کی تعبیر جس طریقے سے ہمارے ہاں ہوئی ہے بدقسمتی سے, وہ ایک طرف اس طرح کے قوانین اور ان کے نتائج کا باعث بن گئی ہے, دوسری طرف دہشت گردی کا باعث. جی اب اس سے میں کیا تبصرہ کروں, اس سے زیادہ ذہین اور اس سے زیادہ اچھی بات کون کر سکتا ہے. اور یہ بھی ایک اسلام کے اسکالر ہیں, اور یہ جو بات کرتے ہیں فیکٹس کے اوپر, حقائق کی بھی بات کرتے ہیں اور حقوق کی بھی بات کرتے ہیں. دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ یہ قانون جو ضیاء الحق نے بنائے یہ رسول کے زمانے کے نہیں ہیں. وہ اگر ہوتے اس زمانے میں تو وہ ایسی بات کبھی نہ کرتے, اور نہ ہی انہوں نے کی. تو اب بات یہ ہے کہ یہ ہماری مذہبی جماعتیں جو ہیں اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں, اور آج بڑے واضح طور پہ غامدی صاحب نے اس کو بالکل اپنے پرسپیکٹو میں لے لیا. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں, اور وہ یہ بھی صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ صرف رانا صاحب کے یہ کہنے سے آدمی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. جیسے میں نے ابھی گورنر صاحب سے یہ کہا کہ دیکھیے اب آپ اس قانون کو بدلنے کی بھی کوشش کریں. اچھا یہ سیاسی جماعتوں کی یہ مجبوری ہوتی ہے کیونکہ ان کو مذہبی جماعتیں بھی ساتھ ساتھ لے جانی پڑتی ہیں. مذہبی جماعتوں کے اپنا ایک مقاصد ہوتا ہے, ان کی اپنی ایک کنسٹیٹیوئنسی ہوتی ہے, وہاں لوگ جذبات کے بیسس کے اوپر بہت سے فیصلے کرتے ہیں, اور یہ نہیں دیکھتے کہ قانون کیا ہے یا حقائق کیا ہے یا حقوق کیا ہے. تو مگر یہ جو بات ہے کہ اگر اب اس قسم کے قانون کی غلط استعمال ہوگا تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس کو نیگیٹو طریقے سے دیکھے گی اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گی. میں سمجھتا ہوں اگر اس کے اوپر اگر میاں نواز شریف صاحب کا اتفاق ہو جائے, اگر وہ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو اس کے خلاف نہ بات کریں, تاکہ کم از کم ہمارے ہاں ہماری اقلیتوں کی حفاظت ہو, اور یہ جو غلط چیزیں ہوتی ہیں یہ بند ہوں. اور ہمارا جو امپریشن دنیا میں ہو رہا ہے کہ یہاں ہی سے ساری دہشت گردی ہوتی ہے, اسی قسم کی چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے, یہ کام خراب ہو رہا ہے, اس کو ٹھیک کیا جائے. ہم نے اس ملک میں رہنا ہے, اور اس ملک نے دنیا کی ایک کمیٹی آف نیشنز کے اندر رہنا ہے, ہم علیحدہ ہو کے نہیں رہ سکتے. اور یہ جو تو میں یہیں ابھی اس بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. اچھا سیٹھی صاحب, ایک اور اس کے حوالے سے ہم ڈیفینیٹلی بات کریں گے, یہاں پر مجھے بریک لینی ہے. ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ایک اور بھی ٹائم لائن ہے کہ کس طرح کے کیسز ہوئے اور ان کیسز کے اندر کیا کیا ہوا, وہ بھی سیٹھی صاحب ڈسکس کریں گے. بہت سی سیاسی جماعتوں نے کیا کیا, بہت سے ملٹری ڈکٹیٹرز نے, کچھ وزراء نے بھی اس کے بارے میں کچھ کہنے کی اور کرنے کی کوشش کی, اور جب ان کی وہ جسے کہتے ہیں لائن پٹ کی تو وہ فوراً دوڑ گئے, بھاگ گئے. اس کے حوالے سے بھی سیٹھی صاحب بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے.